یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ان کو لافانی بنا دے گا۔ وہ سمجھتے ہیں پیسے ہوں گے تو سب کچھ ہی ہے، مال ہی عزت دیتا ہے، مال ہی سب کچھ دیتا ہے۔ تو وہ گویا جو ہے وہ توکل سے نیچے آ گئے اور توحید کے دائرے سے باہر نکل گئے، انہوں نے مال کو خدا بنا لیا۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ اب سنو آگے، کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں، ہم ان کو پکڑ کے حطمہ میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر خود فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، اے مخاطب جانتا ہے حطمہ کیا ہے؟ خود فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی، سخت ترین آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا لینبذن، عرب جب چلتے چلتے ان کا جوتا ٹوٹ جاتا تھا تو تھوڑی دیر تو کوشش کرتے کہ اس کو کوئی سیدھا کر لیں اور سفر منزل تک پہنچ جائیں، لیکن جب جوتا خراب ہو جائے تو چلنے سے رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو وہ جوتا اتار کے ایسے پھینکتے، اس کے لیے لفظ بولتے نبست النعل، میں نے جوتا یوں حقارت سے پھینک دیا، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے وہ نبستوں کا لفظ ہے۔ اللہ نے یہاں بھی وہی لفظ استعمال کیا، کلا لینبذن فی الحطمہ، اہل عرب جس طرح تم جوتا حقارت سے پھینکتے ہو، ہم بھی یوں حقارت سے آگ میں ڈال دیں گے۔ جس نے مقصود اپنی دولت کو سمجھ لیا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اسی کی رحمت کے سائے میں جینا سیکھیں، کوئی اور بت نہیں تراشنے کی ضرورت۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، کمال یہ ہے کہ اوروں کے لیے جئیں، اور اوروں کے لیے جینا ہی کمال ہے۔ اور فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے وہ ادا کر دو تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف دو مخلوقیں ایسی ہیں جو رزق جمع کرتی ہیں، دو مخلوقیں، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہزاروں مخلوقات ہیں، کوئی رزق جمع نہیں کرتی۔ ایک انسان، دوسرا چیونٹی، یہ صرف دو مخلوقات ہیں جو کل کے لیے رزق جمع کرتے ہیں۔ باقی جن کو بڑی بھی ضرورت ہوتی ہے، شیر نے کتنا گوشت لینا، ہاتھی کو تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ کل کے لیے نہیں جمع کرتا۔ وہ ہنس پرندہ جو ہے وہ خالص اور سچے موتی کھاتا ہے، اور آپ پنساری کے پاس لینے جائیں تو ہزاروں روپے دے کر کے بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ خالص ہیں یا کہ 2 نمبر، اور وہ پیٹ بھر کے اس نے روز کھانے ہوتے ہیں، اور دنیا کے اوپر کوئی ایک ہنس نہیں کروڑوں پائے جاتے ہیں، اور اللہ روزانہ ان کو پیٹ بھر کے کھانا سچے موتیوں کا عطا کرتا ہے۔ فرمایا اگر تم بھی اللہ پر توکل کر لو، جو توکل کا حق ہے، تو پھر تمہیں بھی ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرہ ہو۔ ہم نے تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، ٹھیے پہ جانا ہوتا ہے، گھونسلے سے پرندہ نکلتا ہے، جدھر من آئے اڑان بھر لیتا ہے، اور کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آیا، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ جل شانہ پہ توکل اور اوروں کے لیے جینا، یہ زندگی کا جمال ہے، اور یہ حضور کی مبارک سیرت ہے۔ چوتھا وصف حضور کا بیان فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں۔ مہمان نوازی اللہ کے رسول کا وصف نمایاں ہے کہ نافرمانی کر دی۔ یہ 2 چیزیں بیان کرنے کے بعد حضور بیٹھ گئے ٹیک لگا کے، تو حدیث کے لفظ ہیں وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ دی۔ یہ تیسری چیز جو بیان کرنے لگے تھے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا الا وقول الزور، سن لو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو وہ جھوٹ ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو وہ جھوٹ ہے۔ حضور بار بار فرمائے جا رہے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آرزو کر رہے تھے کاش کہ حضور خاموش ہو جائیں، حضور سکوت اختیار فرما لیں۔ حضور جو اہمیت بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ گئے، لیکن حضور مشقت میں ہیں کہ بار بار کہہ رہے ہیں تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اور ہم دعائیں مانگ رہے تھے کہ حضور سکوت اختیار کر لیں، لیکن اللہ کے محبوب بار بار فرمائے جا رہے تھے تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اور حضور نے اس کے لیے ٹیک بھی چھوڑی۔ تو کس طرح ہماری زندگی میں جھوٹ آ سکتا ہے اگر ہم عاشق رسول ہیں؟ کیا ہمارا عشق رسول ہمارے کڑکتے گرجتے نعروں میں ہی ہوگا؟ ہمارا عشق رسول ہمارے سینے پہ لگے ہوئے بیج میں ہی ہوگا؟ ہمارا عشق رسول ہماری خوبصورت پگڑی میں ہی ہوگا؟
یا ہمارا عشق ہمارے کاروبار میں بھی نظر آئے، ہمارا عشق ہماری رشتہ داریوں میں بھی نظر آئے، ہمارا عشق رسول ہماری زبان کی سچائی میں بھی دکھائی دے۔ ہم کیسے عاشق ہیں کہ اپنے آقا کو کتنی تکلیف دیتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام آدمی نہیں سونگھ پاتا، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو رحمت کا پارسل لیے ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں وہ 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولتا ہو، ماں بھی جھوٹ بولتی ہو، اولاد بھی جھوٹ بولتی ہو، اس گھر سے تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ اور وہ فرشتے جو رحمت کی ڈلیوری دینے آ رہے ہیں، جو پارسل رحمت کا دینے آ رہے ہیں، وہ اس بدبو کی وجہ سے، اس عفونت کی وجہ سے آگے نہیں آ پاتے۔ وہ شہر سے باہر کھڑے ہیں، اندر بدبو اتنی ہے کہ وہ آگے نہیں آ پاتے۔ اب گھر میں ہو گئی نحوست، اس لیے کہ رحمت تو پہنچ نہیں رہی جھوٹ کی وجہ سے۔ ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، ہم نے سمجھا کسی نے بندش کر دی، ہم نے کہا جو ہے وہ کسی نے جادو کر دیا، کس نے ٹونا کر دیا۔ اب بھاگے عاملوں کے پاس، اور عامل تو بیٹھے اس لیے ہیں، وہ تو ٹھیا لگا کے بیٹھے اس لیے ہیں کہ ضرورت مند حالات کے مارے ہوئے ہمارے پاس آئے اور ہمارا کاروبار چمکے۔ انہوں نے کہا تو وقت پہ آ گیا ہے، اگر تو ویلے سے نہ آتا تو یہ تعویذ چل جانے تھے۔ اب وہ تعویذ پرانے ہو کے سایہ بن گیا ہے، اب اس کا میں علاج کروں گا۔ آپ کو 9 اتوار آنا پڑے گا، کالا بکرا دینا پڑے گا۔ اور پھر رش لگ گیا اور لوگ بھاگے عاملوں کے پاس۔ مسئلہ کیا تھا؟ جھوٹ کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اندر نہیں آ رہے، اور ہم نے کہا بندش ہو گئی۔ یہ بندش کہاں سے لوگوں نے لفظ نکالا؟ نظر بد تو ہے، یہ تو درست ہے، لیکن یہ بندش کہاں سے آئی؟ رزق کھولتا بھی اللہ ہے، رزق بند بھی اللہ کرتا ہے۔ کسی میں طاقت نہیں ہے کسی کے رزق کو بند کر دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ باسط بھی وہ ہے اور قابض بھی وہ ہے، یہ اس کے اسما ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اور پھر باقی ایسے ایسے عمل الیاذ باللہ جنہیں غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ ہمارا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا بڑے بڑے سنجیدہ آدمی، بڑے بڑے پڑھے لکھے بظاہر آدمی، وہ بھی ان کے ڈیرے پہ جا کے بیٹھے کہ بابا جی ہمارا یہ مسئلہ حل کر دو۔ اور اس کو کیا پتا ہے یہ کیا تمہارا مسئلہ حل کرے گا؟ جھوٹ کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نحوستیں اتری، اور ہم پھر اس جھوٹ کی پاداش میں در بدری کی خاک چھاننے لگے، اور ایسے ایسے مکروہ لوگوں کے پاس جانے لگے کہ اچھا مسلمان ہونا تو بعد کی بات ہے، وہ اچھے انسان بھی نہیں تھے۔ روز اخباروں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کتنی خواتین اپنی آبرو لٹوا بیٹھتی ہیں ان جعلی 2 نمبر عاملوں کے پاس۔ میں سب عاملوں کی بات نہیں کر رہا، کوئی 1000 میں سے ایک اچھا بھی ہوگا جو شریعت بہزہ کی مطابقت میں زندگی بسر کرتا ہوگا اور رقیہ شریعہ کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کرتا ہوگا، اور اس کا مقصد پیسے بٹورنا، مال جمع کرنا نہیں ہے، وہ رضا الہی کے لیے۔ کوئی 1000 میں ایک ہوگا، ڈھونڈنے سے مل جائے گا، ورنہ یہ ٹھیے لگائے جو بیٹھے ہیں مکار، جھوٹے، بدماش۔ اور جھوٹ ہمارے گھر میں آ گیا اور رحمتیں روٹھ گئی، اور رحمت کے فرشتے اندر نہیں آ رہے، اور ہم سمجھے کہ ہم جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور 7 اتوار اس بابے کے پاس جانے کے لیے اور کارا بکرا لے کے بھی جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ہمارے نبی نے تو کہا تھا الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، سچائی طمانیت قلب کا سبب ہے، اور جھوٹ طبیعت میں اضطراب اور بے چینی لاتی ہے۔ آج ہر بندہ بے چین ہے، کہتا ہے یار طبیعت میں جو ہے وہ خوشی آتی نہیں ہے، بس ہر وقت پریشانی رہتی ہے، نادیدہ پریشانی رہتی ہے۔ اس کو کہا جائے جھوٹ چھوڑ دے تو وہ کہے گا جھوٹ میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میاں جلسو اس آگ میں، جلو اس آگ کے اندر، جلتے رہو گے جب تم اپنے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرو گے تو یہ بے چینیاں تمہیں توڑ دیں گی۔ یہ زندگی ہے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ تو اذیت ہے جو ہماری بسر ہو رہی ہے۔ جنت کا نقشہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ ایک تو ہمارے مولوی صاحب جنت کا جب بھی جنت کا تذکرہ چھیڑتے ہیں تو سیدھا حور پہ ہی بات چھوڑتے ہیں جا کے۔ میں انکار نہیں کرتا کہ حور بھی جنت کی ایک نعمت ہے، لیکن جنت کے اللہ نے بڑے نقشے کھینچے ہیں، اس میں سے ایک نقشہ اللہ نے جنت کا یہ بیان فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں آپ کو ایسی چیز سننے کو بھی نہیں ملے گی
جو آپ کی طبیعت پہ گرا ہو، جو آپ کی سماعتوں پر سکل بنے، بوجھ بنے۔ ہم نے لوگوں کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے اور خود ہم جنت میں جانے کی آرزو کرتے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ساتھ والا گھر بڑا کمزور اور غریب گھر تھا، جس کی کھڑکیاں بھی سلامت نہیں تھیں، اور لوڈ شیڈنگ کا زمانہ تھا، تو رات کو وہ ایک ایسا ہیوی جنریٹر اپنے گھر کے باہر لگا کے تو اپنے ساؤنڈ پروف کمروں کے اندر جو ہے وہ آرام کرتا ہے، اور وہ تو چین کی نیند سو گیا، لیکن ہم سایوں کو گرمی کی تکلیف الگ برداشت کرنی پڑی اور اس جنریٹر کی تکلیف الگ گوارا کرنی پڑی، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں سحری کے وقت اٹھ کے تہجد بھی پڑھی ہے اور میں ساری رات قرآن بھی پڑھتا رہا ہوں۔ لوگوں کی زندگی کو جہنم بنا کے جنت میں جانے کی آرزو فضول ہے۔ ہمیں تو ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے، اللہ اکبر، لیکن ہم نے لوگوں کے لیے زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے۔ میں ابھی کسی جگہ پہ کہہ رہا تھا، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں گلیاں کشادہ ہوتی ہوں گی، ہمارے تو علاقے میں 8 فٹ کی 10 فٹ کی دیہاتوں کی گلی ہے، اور 10-15 فٹ کی 7 فٹ کی 8 فٹ کی گلی ہے، اور اگر وہ گلی سلامت ہو تو گزرنا جو ہے وہ بس خیریت سے ہی گزرا جاتا ہے، لیکن گھر کے اندر اضافی کمرے بھی ہیں، بڑے سائز کا کچن بھی ہے، بڑے سائز کے واش روم بھی ہیں، لیکن 3 تھڑیاں اتاری ہوئی ہیں اس گلی کے اندر تاکہ جو ہے وہ گلی کو تنگ کیا جائے۔ گھر میں سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ 3 تھڑے بنانے کے لیے اندر جگہ موجود نہیں ہے، اور یہ قبضہ ہے گلی پر۔ نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ آئین پاکستان اس کا اجازت دیتا ہے، پاکستان کا قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور میں نے بھی کیا ہے، میرے ہمسائے نے بھی کیا ہے، ساتھ والے نے کیا ہے، سب نے حق سمجھا ہوا ہے، اور گھر کا کوڑا بھی ہم اپنے گھر سے نکال کے دوسرے گھر کے آگے کر دیتے۔ یہ کون سا دین ہے؟ ہم تو اچھے مسلمان بھی نہیں ہیں، اچھے انسان ہونا تو دور کی، اچھے انسان بھی نہیں ہے، اچھا مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ جو سجدے زیادہ کرے، رکوع زیادہ کرے، عمرے زیادہ کیے ہوں۔ کون ہے مسلمان؟ سنو اللہ کے محبوب سے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کس طرح کی گزر رہی ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ عذاب جیت رہے ہیں، ایک دوسرے کی تلخیاں گوارا کر رہے ہیں۔ میری طبیعت کی تلخی میرا ہمسایہ گوارا کر رہا ہے، اور ہمسائے کی طبیعت کی تلخی میں گوارا کر رہا ہوں۔ رشتہ دار ایک دوسرے کی طبیعتوں کی تلخیاں گوارا کر رہے ہیں، اور زندگی عذاب بنی ہے۔ تو یہ زندگی نہیں ہے۔ لوگوں کی دنیا کو، لوگوں کی زندگی کو جنت بناؤ، اور پھر جنت بناؤ، پھر جنت کی آرزو کرو۔ اور اگر دوسروں کی زندگی کو تم نے جہنم بنایا ہے تو پھر جنت کی آرزو نہ کرو، تم اس آخرت کی سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں۔ حضور کا وصف نمایاں، حضور کا 5واں وصف، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔